جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو مٹی ہے یہ بڑی زرخیز ہے. یہاں پر بہت ہی قابل لوگ موجود ہیں, بس انہیں تھوڑے سے وسائل اور تھوڑے سے انہیں پش کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری ترقی کی مناظر تیزی سے طے کر رہی ہے. موجودہ حکومت بھی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے کوشاں ہیں, لیکن ابھی بہت کام کرنا باقی ہے. ہاں جی, بہت زیادہ کام کرنا باقی ہے. اگر ہم فری لانسر سے بات کریں تو وہ شکایات کے انبار لگا دیتے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری کے شعبے سے منسلک افراد ملک کے لیے بڑے پیمانے پر ریونیو لانے کا باعث بھی بن رہے ہیں. زر مبادلہ آتا ہے, لیکن اس صنعت سے وابستہ افراد بالخصوص اگر ہم فری لانسرز کی بات کر لیں تو وہ طویل عرصے سے چند مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. ان کا وہ کہتے ہیں کہ جی پے پال کا اکاؤنٹ نہیں ہے, ہمیں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں, ہمیں پیونیر پہ جانا پڑ رہا ہوتا ہے, اس کے اندر شاید کچھ اور ان کو ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں. پاکستان فری لانسرز کے حوالے سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن چکا ہے, اور ہم نے دیکھا کرونا کے دوران جب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس کی شرح میں مزید اضافہ ہوا, کیونکہ گھروں میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے دماغ کی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے بہت سارے ایسے کام کیے کہ زر مبادلہ بھی بہت سارا پاکستان میں لایا گیا. لیکن مسئلہ وہی تھا کہ پے پال نہ ہونے کی وجہ سے انہیں جو رقوم کی منتقلی تھی اس میں خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ 2019-20 کے دوران فری لانسرز کے ذریعے $15 کروڑ کا زر مبادلہ پاکستان آیا ہے, مگر پاکستان سے کام کرنے والے لوگوں کو اس میں مشکلات کا سامنا ہے. اچھا, کئی فری لانسر سے یا باقی لوگ جو کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ کئی چیزیں آپ وقت پہ کام کر رہے ہیں, آپ فائیور پہ کام کر رہے ہیں اور آپ امیزون پہ کام کر رہے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں شاید ہم پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ یہاں پر اتنی سہولیات موجود نہیں ہیں, جن میں سے سب سے اہم پیسوں کو ٹرانسفر کرنے کا مرحلہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس مرحلے کے لیے کیا ہونا چاہیے, یہ کام کیسے چل رہا ہوتا ہے. آئی ٹی انڈسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم بھارت سے مقابلہ بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر وہ تمام سہولتیں کیوں نہیں دے پا رہے ہیں. بات کریں گے آئی ٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر آمنہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آمنہ السلام علیکم, مارننگ. پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ فری لانسنگ ہے کیا, اور یہ کن شعبوں میں فری لانسرز جو ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت کن شہروں میں آپ زیادہ رجحان دیکھ رہی ہیں کہ فری لانسنگ کا ہے, کیا صرف بڑے شہروں میں ہے؟ جی, فری لانسر تقریباً ہر شعبے میں کام کرتے ہیں. پرائمریلی جو پاکستان کے فری لانسرز ہیں وہ زیادہ تر آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں. آئی ٹی کے اندر بھی ملٹیپل ڈومینز ہوتی ہیں, کچھ ویب ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں, کچھ موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں, کچھ اپلیکیشنز کے ڈیزائن پہ کام کرتے ہیں, کچھ ان کی اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ پہ کام کرتے ہیں. ادر دین فری لانسنگ از ناٹ جسٹ لمٹڈ ٹو آئی ٹی. اس کے اندر بہت زیادہ فائنانس والے لوگ بھی ہیں, اکاؤنٹنگ کے لوگ بھی ہیں, بزنس ڈیولپمنٹ کے لوگ بھی ہیں, میڈیکل فیلڈ سے بہت لوگ ہیں جو فری لانسنگ کرتے ہیں. سو فری لانسر مطلب ملٹیپل ڈومینس کے اوپر کام کرتا ہے. سیکنڈلی جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ فری لانسرز کن شہروں سے زیادہ ہیں, نیچرلی فری لانسنگ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. سو اس ٹائم جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, ملتان, پشاور, یہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی زیادہ بہتر ہے. اس وجہ سے یہاں سے فری لانسر کا رجحان زیادہ ہے. جیسے جیسے ہماری کنیکٹیوٹی امپروو ہوگی سو میں امیدوں کے فیوچر میں مزید چھوٹے شہر سے بھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. صحیح. آمنہ, پے پال کے نہ آنے سے فری لانسرز کو کس قدر نقصان ہو رہا ہے, اور کیا حکومت پے پال کو پاکستان لانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے؟ جی, نیچرلی پے پال کے پاکستان نہ ہونے کی وجہ سے فری لانسرز کو بہت نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں پے پال کا مقصد جو ہے وہ ہے کہ جو سروس لینا چاہتا ہے اس کو فری لانسر سے کنیکٹ کرے تاکہ موڈ آف پیمنٹ آسان ہو سکے. سو نیچرلی جب پیمنٹ, کیونکہ پیئر نہیں چاہتا کہ وہ بینک کے چکر لگائے اور وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہو پیمنٹ کرنے کے لیے, وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کلک کے اوپر اپنی پیمنٹ ٹرانسفر کر سکے فری لانسرز کو. سو نیچرلی جب یہ سہولت مہیا ہوگی ان لوگوں کو, سو فری لانسنگ کمیونٹی کو بھی بوم ملے گا. اور میرے مطابق ابھی فری لانسنگ کمیونٹی اس پوٹینشیل پہ نہیں پہنچی جس پہ وہ پہنچ سکتی ہے اگر پے پال پاکستان آ گیا تو. جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ پے پال گورنمنٹ کیا کوششیں کر رہی ہے پے پال کو لانے کے لیے, جی دیکھیں اس کے مختلف پہلو ہیں. سب سے پہلے تو اوور آل پاکستان اٹ سیلف کی جو فورن کرنسی ٹرانسفر اور ان ساری چیزوں پہ اس کی اپنی پالیسیز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں. سیکنڈلی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کوشش نہیں کی, انہوں نے بالکل کوشش کی پے پال کے ساتھ معاہدہ کرنے کی, اس کو پاکستان لانے کی. لیکن جو ابھی پاکستان کی کرنٹ صورت حال ہے جس میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان FATF میں کی بکس میں گرے لسٹ میں آ چکا ہے. سو جب تک پاکستان اس گرے لسٹ سے باہر نہیں نکلے گا, پے پال جیسی آرگنائزیشن پاکستان آنے سے گریز کر رہی ہیں, وہ ابھی ہچکچا رہی ہیں بیکاز دے ڈونٹ وانٹ کہ کل کو ان کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہو. سو بٹ اگین جیسے ہی انشاءاللہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکلے گا, سو وی آر ہوپنگ فار دی بیسٹ. اور انشاءاللہ پے پال جیسی آرگنائزیشن, انفیکٹ پے پال اٹ سیلف
ٹھیک ہے، بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا. خیر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آئی ٹی کی صنعت میں ایسی کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمارے خطے کے دیگر ممالک جو ہیں ان کو درپیش نہیں ہیں؟ فری لانسرز تو یہ کہتے ہیں کہ نیپال کے اندر بھی اتنی بندشیں نہیں ہیں جتنی پاکستان میں. جی اس ٹائم پاکستان کو بہت اسٹرانگ اسٹارٹ اپ پالیسی کی ضرورت ہے جس کے اندر وہ سارے ایریاز کور ہونے چاہیے، سچ ایز فنڈنگ فیسلٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر ریگولیٹری ہونی چاہیے انوالو، اس کے اندر انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، اس کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. سو جیسے ہی ہمارے پاس ایک اچھی اسٹارٹ اپ پالیسی آئے گی جس کے اندر ہم سارے ایریاز کو کور کر رہے ہوں گے، سو نیچرلی پاکستان بہتر ترقی کر سکتا ہے اور یہ جو ہمارے فری لانسنگ کے کچھ چیلنجز ہیں وہ اور بہتر طریقے سے سالو ہو سکتا ہے. آمنہ، حکومت جو ہے اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے. حکومت نے مختلف شہروں میں آئی ٹی پارکس بنا کر آئی ٹی کی صنعت کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے. کیا اس سے آئی ٹی کی صنعت کو فروغ مل سکے گا؟ جی بالکل، پاکستان گورنمنٹ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے جو کہ آئی ٹی پارک سیٹ اپ کیے جا رہے ہیں. اس میں آئی ٹی پارک سیٹ اپ کرنے کا جو پرائمریلی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ، ہر اپنی فیلڈ کے بندے کو دوسرے سے ملایا جائے. سو جو آئی ٹی پارک کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اف آئی ایم اے انویسٹر اور میرے پاس فنڈنگ موجود ہے لیکن میرے پاس کوئی آئیڈیا موجود نہیں ہے، میرے پاس اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے والی فورس موجود نہیں ہے، سو اس انویسٹر کو ایسے انڈیویجول کے ساتھ کنیکٹ کرایا جائے جس کے پاس آئیڈیا بھی ہے، جس کے پاس وہ ٹیم بھی ہے جو اس آئیڈیا کے اوپر کام کرے گا، ڈیلیور کرے گا، وہ مارکیٹنگ کے لوگ بھی ہیں جو اس پروڈکٹ کو اچھے طریقے سے پیش کریں گے. سو اٹس لائک اے ون ون سچویشن فار آل آف اس. سو آئی ٹی پارک کا جو پرائمریلی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر سبجیکٹ میٹر کو اس طریقے سے کنیکٹ کروایا جائے تاکہ ایک بہترین سے بہترین پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں نکالا جائے. سو جو اور ابھی بھی جو پرانے آپ چلے جائیں پچھلے کچھ سالوں پہلے پاکستان گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا نیشنل انکیوبیشن سینٹر سیٹ اپ کرنے کا، اور بہت زیادہ کمپنیز نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. گورنمنٹ نے اٹسیلف بہت زیادہ اسٹارٹ اپس کو انکیوبیٹ کیا ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، ان کو بہت اچھے طریقے سے ٹرین کیا ہے کہ اب وہ مارکیٹ کے اندر پراپر آرگنائزیشنز کی طرح کام کر رہے ہیں. سو دا انٹائر ایکو سسٹم نیڈس ٹو بی ڈیولپ. سو جیسے میں نے آپ کو بات کی کہ اسٹارٹ اپ پالیسی کی ضرورت ہے اور ویسے اسی طریقے سے ہم بہت اچھا اپنے فری لانسر کمیونٹی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اینڈ انکریج کر سکتے ہیں کہ مزید ہمارے پاس بہت اچھے آئیڈیاز آئیں اور اس کو ہم بہتر طریقے سے فارم کر کے ایک آرگنائزیشن کی شکل دے سکیں تاکہ اوور آل پاکستان کی اکانومی. آمنہ، بطور آئی ٹی ایکسپرٹ آپ کیا سجیشنز دینا چاہیں گے جس سے انڈسٹری کو بوم مل سکے گا؟ آئی ٹی انڈسٹری کی بات کر لی جائے، فری لانسرز کے جو مسائل ہیں وہ کم ہو سکیں گے. سب سے پہلے تو ایز آئی مینشن کہ ہمیں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی ہمیں ایسے انسٹیٹیوٹس بنانے کی ضرورت ہے، ایسے یونیورسٹیز ہیں جس میں لوگ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہے ہیں لیکن اگین جو چیلنجز ہیں ان کو فیس ہوتا ہے کہ جب وہ مارکیٹ میں نکلتے ہیں، جب وہ اپنی گریجویشن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کے پاس ہینڈز آن ایکسپیرینس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جاب لیتے وقت بھی چیلنجز ہوتے ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کوئی کام کر سکیں کیونکہ ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کی صفائی نہیں ہوتی. سو ہمیں ایسے انسٹیٹیوٹس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کو آفٹر دیئر گریجویشن اینڈ ان فیکٹ ڈیورنگ دیئر گریجویشن بھی ان کو ٹرین کریں، ان کو ہینڈز آن ایکسپیرینس دیں، انہیں پریکٹیکل ایکسپیرینس دیں فیلڈ کا، so that they know what are the do's and don'ts of making a particular product or making a company. So اس ٹائپ کے انسٹیٹیوٹس اور اس ٹائپ کی آرگنائزیشنز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. سو اگر اس ٹائپ کی ہمارے پاس بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر آمنہ، بہت شکریہ، ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھی.